اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم انٹروڈکشن سورہ یونس کا پڑھنے جا رہے ہیں، 10ویں سورہ، 10 نمبر کی سورہ یونس کا ہم انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں، تعارف۔ Chronologically, this surah and the 5 that follow، یعنی کہ سورہ نمبر 11, 12, 13, 14, 15، تو یہ سورہ نمبر 10 اور اس کے ساتھ جو 15 تک کا، یعنی کہ تو وہ 6 سورہ جو ہے یہ سب آپس میں کلوزلی کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ جڑی ہوئی ہیں یہ سب سورہ، 6 سورہ are closely connected and were revealed in the late Meccan period۔ تو مکہ کا جو آخری جو دور ہے یہ اس میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اب آخری دور کے بعد ہجرت قریبی ہے۔ As the great event of the hijrah was gradually approaching down the stream of time، کیونکہ اب ہجرت بہت قریب آتی جا رہی ہے۔ But their chronology has no particular significance، لیکن ان کا مطلب لائن سے جیسے آنے والی جو بات ہے اس کا کوئی مطلب بہت ہی پرٹیکولر وہ نہیں دیا ہوا ہے۔ On the other hand، their arrangement in the gradation of Quranic teaching fits in with the subject matter۔ لیکن ان کو جس طرح سے ان کو ارینج کیا گیا ہے نا، جیسے قرآن کے اندر اس کو جس طرح سے ارینج کیا گیا ہے، وہ قرآنک ٹیچنگ جو ہے، یعنی جو قرآن کے اندر جس طرح سے بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو اس کے معاملات میں وہ برابر فٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ سورہ نمبر 8 اور سورہ نمبر 9، سورہ نمبر 8 سورہ انفال ہے اور سورہ نمبر 9 سورہ توبہ جو ہم نے ابھی ختم کی، تو یہ 8 اور 9 were mainly concerned with the first questions that arose on the formation of the new and organized community of Islam in its conflict with those who wish to suppress or destroy it or use force to prevent its growth and the consolidation of its ideals۔ یعنی یہ جو 2 سورے ہیں تو اس میں جیسے اسلام کا ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ مطلب پورا اس کا نظام جو ہے وہ بنا، تو اس کو جو لوگ یعنی کہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو کچل دیں یا اس کو ہم پورا کے پورا ختم کر دے، تباہ کر دے، جو بھی ان کے پاس فورس ہے وہ اس کو یوز کر کے، تو یہ مطلب اس کے تعلق سے اس میں جو سب سے پہلا جو سوال جو اس کے اندر اٹھ رہا ہے وہ اسی تعلق سے۔ پھر ہے سی انٹروڈکشنز ٹو 2 سوراز، اور پھر انہی دونوں سورہ کے انٹروڈکشنز کو دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ The present group leads us to the questions that face us when external hostility has been met۔ تو یعنی جب بہت ہی جو سامنے نظر آنے والی جو ہاسٹیلیٹی، یعنی کہ جو وہ لوگ جو بھی کر رہے تھے زیادتی، ظلم، تو وہ تمام جو ہے تو اس کے اوپر مطلب جو سوال اٹھتے، تو یہ اس کے تعلق سے کہ the present group leads us، یعنی کہ اب جو پہلا مطلب جو گروپ ہے وہ ہم کو اس سوال کے اوپر کہ جو سامنے جو ابھر رہے مطلب ظلم اور جو بھی سامنے جو ہو رہا ہے، اینڈ our relations to اللہ، اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، have to be considered from a higher standpoint، یعنی کہ بہت ہی یعنی اس کو بلند طریقے سے تم کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ then that of self preservation، کہ تم اپنے آپ کو صرف بچانے والی بات نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے سامنے تمہارا ایک بلند ترین مقام بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ تعلق سے وہ اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ہاؤ ڈز ریولیشن ورک، پھر اللہ کی بھیجی ہوئی وہی جو قرآن ہے یہ کس طرح کام کرے گی۔ واٹ از دا میننگ آف ڈیوائن گریس اینڈ اٹس withdrawal، تو اللہ کی طرف سے جو مطلب اللہ کا فضل جو اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر وہ فضل کھینچ لیا گیا یعنی کہ مطلب لے لیا گیا تو کیا، یہ سب سوال آتے۔ ہاؤ ڈو دا میسنجرز آف اللہ ڈیلیور دیئر میسج، اور پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ کس طرح سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہاؤ شوڈ وی ریسیو اٹ، اور ہم کو
اس پیغام کو کس طرح سے قبول کرنا چاہیے، یعنی کس طرح سے ہم کو اس کو اپنانا چاہیے، لینا چاہیے، ریسیو کرنا چاہیے. آل دیز کوشچنز ریوالو اراؤنڈ دا ریویلیشن آف دا قرآن. تو قرآن کو جو اور یہ جو اس کی سورے، اس کے چاروں طرف ہی یہ تمام سوال جو ہے یہ گھوم رہے ہیں. اس کی وحی، اس کا قرآن کی جو وحی ہے، ایچ سورہ آف دس گروپ. تو یہ جو 6 سورے جو ہے، تو اس کی مطلب جو 6 سورے کی پورا گروپ ہے وہ ایک، ایکسپٹ دا 13، یعنی جو 13 نمبر کی جو سورے ہے اس کو چھوڑ کر سب کے اندر مطلب جو حروف مقطعات ہے یعنی ایبریویٹڈ لیٹرز جو ہے، تو وہ ہے الف لام را اٹیچ ٹو اٹ. لیکن پھر سورے نمبر 13 جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ ہیز دا لیٹرز، اس کے حروف مقطعات جو ہے وہ ہے الف لام میم را، اس میں میم ایڈ ہو گیا. اینڈ وی شیل ڈسکس دس ویریشن وین وی کم ٹو سورہ 13. تو سورہ 13 پر جب آئیں گے تب اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی بات یہاں پر کرنا ٹھیک نہیں ہے. لیٹ us now consider سورہ 10 alone. تو ابھی صرف سورہ یونس کی بات کرو، 10 نمبر کی سورہ. The central theme is that Allah's wonderful creation must not be viewed by us as a creation of material things only. یعنی اللہ، یعنی کہ جو اللہ کا اتنا خوبصورت جو تخلیق ہے اس کو صرف اسی نظر سے مت دیکھو کہ یہ صرف ایک مادی مطلب ہے، مٹیریل تھنگس، یعنی کریشن آف مٹیریل تھنگس کے حساب سے مت دیکھو کہ یہ دنیا صرف ایک مادی دنیا ہے، یا انسان یا اس کے اندر کی ہر تمام چیزیں جو ہے وہ سب کو مٹیریل سے مت وہ کرو. ونس میڈ اینڈ فنشڈ ود، ایک بار اس کو بنایا اور پھر ختم کیا. موسٹ ونڈرفل آف آل is how he reveals himself to man through prophets and scriptures. اور سب سے خوبصورت، سب سے جو مطلب تعجب جو جس پہ انسان امیزڈ ہو، ایسی بات وہ ہے کہ اللہ کس طرح سے خود کو ظاہر کرتا ہے انسانوں پر اپنے نبی، رسول اور اپنے کلام کے ذریعے، اپنی اسکرپچرز کے ذریعے، یعنی اپنی کتاب کے ذریعے. ہاؤ پروفیٹس آر ریجیکٹڈ بائی مین، اور کس طرح سے رسول اور نبی جو ہے ان کو لوگ کس طرح سے ان کو رد کر دیتے، ریجیکٹ. اینڈ دا میسج ڈس بلیوڈ انٹل اٹ از ٹو لیٹ فار ریپینٹنس. اور جو پیغام وہ لے کر آئے ہیں اس کا کفر کرتے ہیں وہ، اور اس وقت تک کفر کرتے ہیں کہ اب توبہ کے لیے بہت دیر ہو چکی، اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے، تو اب توبہ کے لیے دیر ہو گئی. اینڈ ہاؤ، اور کیسے، ایز ان دا کیس آف یونس علیہ السلام، جن کو ببلیکل جوناح، تو ان کے معاملے میں اینڈ ہز پیپل، اور ان کی جو مطلب امت ان کی جو تھی، ایون دا ریجیکشن، یعنی ان لوگ نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، ان کی قوم جو تھی انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم. when repentance supervenes، تو یعنی ان لوگوں نے وقت سے پہلے توبہ کر لی، یعنی ان کو پتا چل گیا کہ اب عذاب آنے والا، لیکن اس سے پہلے ان لوگ نے توبہ کر لی، اور یونس علیہ السلام یعنی ان کو چھوڑ کر اللہ کے حکم آنے سے پہلے چلے گئے، اسی لیے ان کے لیے وہ چیز ہو گئی کہ وہ لوگ معاف ہو گئے. when repentance supervenes does not prevent Allah's grace and mercy from working. تو اب سوچ لو کہ اللہ کا فضل، اللہ کا رحم جو ہے وہ کسی چیز سے پھر رکتا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو توبہ کی وہ توبہ زیادہ مطلب آگے بڑھ گئی. اینڈ ہاؤ فار دیٹ ورکنگ از بیونڈ مینس کمپریہنشن. اور پھر انسان اس چیز کے بارے میں جو پورا احاطہ کر نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسے مطلب کس طرح سے وہ کام کرے گی. یعنی ان لوگوں کی توبہ نے وہ کام کر دیا نا. اب یہاں پر ہے اس کی سمری، جو کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 20 آیت کی سمری یہ ہے: دا ونڈرفل ورکنگ آف دا کریٹر تھرو مین بائی ریویلیشن سیمس لائک میجک ٹو مین. یعنی بہت ہی ونڈرفل، یعنی بہت ہی اچھی تعجب والی جو مطلب
جو اللہ نے جو کریٹر ہے، جو اللہ جو بنانے والا خالق ہے وہ، تو انسانوں کے ذریعے سے جو اس نے ریولیشن یعنی کہ وحی جو ہے جو بھیجا، تو اس میں یعنی وہ ایسا لگتا ہے انسانوں کو جیسے وہ جادو ہے. تبھی تو اس کو میجک اور سورسری اور یہ سب نام دیتے ہیں. Yet they could find signs and messages from him in the sun and the moon and constantly varying yet regular phenomena of nature. تو اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی، یعنی کہ جو پیغام ہے اللہ کا، میسیجز جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جو سورج اور چاند اور پھر ساتھ ہی ساتھ یعنی اور بھی جو قدرت کے الگ الگ جو ہے کرشمے اس میں، اور فرام وچ مین شوڈ ٹیک اے لیسن آف کانسٹنسی اینڈ فیتھ. انسان کو اس میں سے مطلب ایک عبرت اور سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر وہ صبر اور تحمل اور ایمان وہ اپنے اندر لائے. آل دا گڈنس، اب یہ ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 40 تک کا. آل دا گڈنس اور بیوٹی دیٹ مین میٹس ان دا لائف اراؤنڈ ہم پروسیڈز فرام اللہ. یعنی جو بھی انسان کے چاروں طرف اس کو جو کچھ بھی ملتی ہے، خوبصورتی، اچھائیاں، بھلائیاں، اس کو جو کچھ بھی اس کو اس زندگی کے اندر جو بھی اس کو ملتی ہے، یہ تمام چیزیں چاروں طرف سے، تو وہ تمام کی تمام اللہ ہی کی طرف سے ہے. یٹ مین از بلائنڈ، لیکن انسان جو ہے وہ اندھا ہے اور ول ناٹ انڈرسٹینڈ، وہ سمجھے گا نہیں اس بات کو. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 41 سے 70. ایز آل تھنگز اینڈ بینگس پروسیڈ فرام اللہ. ہر چیز، ہر زندہ، ہر مطلب جو بھی چیزیں ہیں، تمام ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے. سو ول دے ریٹرن ٹو ہم، تو کیا اس کی طرف پلٹیں گے؟ اینڈ ہی از ایور ٹرو، اور اللہ جو ہے وہ حق ہے. وائی دین ڈز ungrateful man make untrue phantoms for himself. تو کیوں پھر وہ اپنے لیے ایسے اس کے تصورات کے جو ہے وہ کیوں بناتا جھوٹے، جو کہ وہ himself instead of rejoicing in the good news which he sends، کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں بشارتیں ہیں تو اس کے اندر خوشیاں منائے وہ جو اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس کی جگہ پر وہ بنا رہا ہے اپنے لیے یہی سب کہ مطلب جھوٹے معبود. پھر ہے آیت نمبر 71 سے لے کے 92. اللہ ریویلڈ ہمسیلف تھرو نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کے تھرو اللہ نے اپنے آپ کو، جو پہلے رسول ہے اس دنیا کے، تو اللہ نے اپنے آپ کو مطلب ریویل کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا لوگوں پہ کہ اللہ کے بارے میں تم کیا جان سکتے ہو. اس لیے جو پیغامات ملتے ہیں جو رسولوں سے سب سے، تو نوح علیہ السلام کے تھرو پہلے آیا. بٹ نوح علیہ السلام پیپل ریجیکٹڈ ہم، انہوں نے نوح علیہ السلام کو رد کر دیا ان کی قوم نے. اینڈ پیرشڈ، اور وہ سب کے سب غرق ہوئے. ہی اسپوک تھرو موزس ٹو فیرو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے تھرو فرعون سے اللہ نے مطلب بات کی. بٹ فیرو واز اسٹف نیکڈ اینڈ ایروگنٹ، تو وہ تھا اکڑی گردن، یعنی مطلب جو فرعون جو تھا اس کی گردن اکڑی ہوئی، یعنی وہی تکبری، گھمنڈ، غرور. اینڈ وین ہی ریپینٹڈ ایٹ آل اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن جب سورہ یونس میں ہی ہے نا، جب فرعون نے قبول کیا، لیکن وہ تو وہ غرق ہو رہا تھا اور اب تو ختم، تو تب اس کا یہ بولنے سے کیا فائدہ کہ اب میں ایمان لایا کہ مطلب رب موسیٰ اور ہارون پر. تو اب وہ بہت لیٹ ہو گیا، بولنے کا مطلب نہیں رہا. تو اب آگے ہے 93 سے لے کے آخری آیت 109، 109 یا 109 جو ہے اس کی آیت ختم ہوتی ہے. تو 93 سے 109. ایوری ویئر وانٹ آف فیتھ کازز پیپل ٹو پیرش. جہاں کہیں بھی ایمان کی کمی ہوتی ہے وہیں پر لوگوں کی تباہی ہوتی ہے. بٹ دا پیپل آف یونس علیہ السلام ریپینٹڈ. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کو موقع مل گیا توبہ کا، اور ان لوگ نے کر لیے جلدی جلدی توبہ. اینڈ اللہ سیوڈ دیم بائی ہز ونڈرفل گریس. تو اللہ نے پھر اپنے مطلب اتنے فضل سے اللہ نے ان کو بچا لیا،
so Allah will deliver the believers. تو جو مومن ہیں ان کو اللہ پاک نجات دے گا. when the truth comes from Allah, اللہ کی طرف سے جب بھی حق بات آئے, follow it, اس کی اتباع کرو. وہ خالی تاک پہ چڑھا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے, زری کے کپڑے میں لپیٹنے کا, خوشبو عطر لگانے کا, چما چاٹی کر کے اوپر رکھنے کا نہیں ہے, اور پھر پیرٹ کی طرح خالی لپ موومنٹ کر کے اس کو پڑھنے کا بھی نہیں ہے کہ تم اس کو, اگر خالی تمہارے ہونٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور تم اس کو پڑھ رہے ہو اور تم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو وہ کوئی کام کا نہیں. فالو اٹ یعنی اتباع کرو اس کی. تو کیسے اتباع کریں گے جب تم کو معلوم نہیں اندر کیا ہے؟ تو تم کو پتا چلنا چاہیے نا اندر کیا لکھا ہوا ہے, اللہ نے کیا حکم کیا ہے, اس کو تم تبھی تم اس کو پھر اتباع کرو گے, اس کو فالو کرو گے. اینڈ بی پیشنٹ, اور صبر کرو. فار اللہ از دا موسٹ رائچیس آف ججز. کیونکہ جب کسی کے ساتھ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبر کرو, اور یہ تو آیتوں میں آئے گا جب ہم پڑھیں گے. اور اللہ تو سب سے رائچیس ہے, جج جو فیصلہ کرنے والا. یعنی اس کا مطلب جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے صبر کرو, اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی جج فیصلہ کرے یا نہ کرے, اللہ ہے نا موسٹ رائچیس آف ججز, تو وہ فیصلہ کر دے گا. یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر صبر بھی کرو, کیونکہ تم قرآن کو پڑھو, اس کی اتباع کرو, اس کو فالو کرو, اور اس کے بعد تمہارے ساتھ کچھ ہو تو تم صبر کرو, کیونکہ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ وہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, تو کیا تمام ججوں میں سب سے بہترین جج اللہ نہیں ہے کیا؟ تو آف کورس تم کو جواب دینا ہے بلا, وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور کیوں نہیں, اور ہم ہیں جو اس کی گواہی دیتے ہیں, جو گواہ دینے والے ان میں ہم بھی ہیں.